أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من تاب تاب الله له. وقال عليه الصلاة والتسليم: الندامة توبة. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر. وقال النبي عليه الصلاة والتسليم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وصدق رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کثیرا کثیرا. انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ رسول ہاشمی وقار سید دو عالم شہنشاہ دو عالم رحمت دو عالم برکت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذران عقیدت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس دھرتی پر جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی دھرم ہیں، چاہے وہ آسمانی ہوں یا خود ساختہ مذہب ہوں، ہر مذہب کے لوگ نجات چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ جرم سے کیسے بچا جائے. جہاں پہ بہت ساری مذہب جرم، گناہ اور خطا سے بچنے کی طرح طرح کی پلاننگ کرتے ہیں، وہیں پہ عیسائی مذہب کا ایک نظریہ اور عقیدہ آپ کو یہ ملے گا. ان کی سوچ اور ان کی فکر یہ ہے کہ کوئی بھی بچہ ایسا نہیں ہے جو مجرم نہ ہو. بڑوں کی بات تو دور کی ہے، اگر ایک دن کا بچہ بھی ہے تو وہ گنہگار ہے. جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو اصل ہیں، یعنی آدم علیہ السلام ابو الانبیاء، ان سے گناہ ہوا معاذ اللہ، ان سے خطائے لغزش ہوئی، گناہ نہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے، کیونکہ نبی تو معصوم ہوتے ہیں تو ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا. لیکن نظریہ عیسائی یہ کہ چونکہ ہماری اصل کا پہلا انسان اس سے گناہ صادر ہوا، اس لیے ان کی نسل میں آنے والی تمام اولادیں مجرم کہلائیں گی. عزیزان گرامی وقار، اسی فلسفے کو مد نظر رکھتے ہوئے عیسائی بچے کو مجرم تسلیم کرتے ہیں. لیکن ہمارا نظریہ کیا ہے اور اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر چند سال کا بچہ بلوغ سے پہلے یعنی بالغ ہونے سے پہلے کوئی ایسا کام کر بھی دے، یعنی جھوٹ بول دے یا بچے چوری کر لیں، تو اسے گناہ نہیں کہا جائے گا، بے خبری کہی جائے گی. کیونکہ جب تک
بچہ بلوغ کے قریب یا بلوغت کو پار نہیں کر لیتا وہ مکلف نہیں ہوتا. جب تک بالغ نہیں ہوتا نماز اس پر فرض نہیں ہے. جب تک بالغ نہیں ہوتا روزہ فرض نہیں ہے. جب تک بالغ نہیں ہوتا شریعت کے احکام اس پر نافذ نہیں ہوتے. ہاں یہ بات اور ہے کہ بلوغت سے پہلے شریعت اسے سکھانی چاہیے، کیونکہ جیسے ہی بالغ ہوگا نماز فرض ہو جائے گی، روزہ فرض ہو جائے گا. تو مسائل روزہ اور صوم و صلات کا علم اسے ہونا چاہیے. تو عیسائی چونکہ اس دنیا میں دو چیز کی وجہ سے جرم پائے جاتے ہیں، چاہے وہ ایمان والوں کا طبقہ ہو یا کافروں کا طبقہ ہو. اگر مومن ہے تو اس کی دو وجہ ہے جرم کے دلدل میں قدم رکھنے کی. ایک یا تو چاہے گا یا سوچتا ہے کہ امیدیں اللہ سے ایسی ہیں کہ میں جتنا بھی گناہ کروں گا اللہ معاف کر دے گا. یہ امید جو لگائے بیٹھے ہیں امید جو ہم لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم جتنے بھی گناہ کریں اللہ تو معاف کر دے گا. تو امید رکھنا اس بات سے اسلام ممانعت نہیں کرتا ہے، اس بات سے منع نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ تو خود فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. امیدیں رکھو، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. ایک تو یہ ہے کہ امیدیں رکھ کر کے گناہ کرنا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بالکل مایوس ہو جانا، جیسا کہ عیسائیوں کا نظریہ ہے کہ ایک بچہ ہے تو وہ بھی مجرم ہے. جب مجرم ہے تو جرم کیوں نہ کر بیٹھے. آپ نے ایک واقعہ بہت سنا ہوگا کہ ایک شخص نے 99 قتل کر دیا تھا، پھر کسی کے پاس جا کے پوچھا کہ میں نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے، کیا میری بخشش کی، میری مغفرت کی گنجائش ہے؟ کہا 99 قتل کرنے کے بعد تو بخشش کی امید رکھتا ہے، تیری بخشش ہونے والے نہیں ہے. تو اس نے کیا کیا کہ جب میری بخشش ہونے والی ہی نہیں، جب میری مغفرت ہونے والی ہی نہیں، تو پھر یہ 99 کی گنتی کیوں، لاؤ شتک کیوں نہ مار لے. اس کو بھی قتل کرتا ہے اور 100 کی گنتی پوری کر لیتا ہے. یہاں گناہ کرنے کا سبب نا امیدی ہوئی. تو انسان جب نا امید ہوتا ہے تب بھی گناہ کرتا ہے. اب بہت زیادہ امیدیں لگا لیتا ہے تب بھی گناہ کرتا ہے کہ گناہ کر لیں گے اللہ پہ امید ہے کہ اللہ معاف فرما دے گا، اللہ بخش دے گا. تو ایک ہے مایوس کا ہونا کہ انسان جب بالکل مایوس ہوتا ہے، جیسے کہ عیسائی ہیں کہ وہ ایک بچے کو بھی مجرم ٹھہراتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ 6 دن گناہ میں ملوث ہوتے ہیں، سوموار کو، منگل کو، بدھ کو، جمعرات کو، جمعہ کو، سنیچر کو جم کے گناہ کرتے ہیں. شباب ہے، کباب ہے، گناہ میں ملوث ہوتے ہیں. لیکن جب سنڈے کا دن آتا ہے صلیب مسیح کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہیں، مجھ سے یہ گناہ ہوا، مجھ سے یہ گناہ ہوا. دن بھر رات بھر 6 دن گناہ میں ملوث ہو کر کے سنڈے کو صلیب مسیح کے سامنے کھڑے ہو کر کے یہ تصور کرتے ہیں کہ ہمارے گناہ ختم ہو گئے، ہمارے گناہ معاف ہو گئے. لیکن ہمیں اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ تم گناہ کرو اور کسی دن آ کر کے توبہ کر لو. پہلے تو اسلام منع کرتا ہے گناہ کرنے سے، لیکن اگر گناہ ہو جائے تب اسلام کیا کہتا ہے، اے ایمان والو توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور ایسی توبہ جو آنے والی نسلوں کے لیے نصیحت اور عبرت بن جائے. عزیزان گرامی وقار، توبہ کرنے والے کی بڑی شان ہے، توبہ کرنے والی کی بڑی فضیلت ہے. توبہ کرنے والوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے، توبہ کرنے والے سے اللہ محبت فرماتا ہے. قرآن پڑھو سورہ بقرہ میں رب ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ توبہ کرنے والے اور پاک رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے. عزیزان گرامی وقار،
ایک انسان جرم کرتا ہے اور جرم کرنے کے بعد جب جج کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہے تو جج کے سامنے دو صورت ہوتی ہے، یا تو اس کے جرم کی سزا دیتے ہوئے جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈلوا دیتا ہے، یا تو پھر اسے معاف کر دیتا ہے اور اس سے وعدہ لے لیتا ہے کہ آئندہ ایسی غلطی اور ایسے جرم نہیں کریں گے، لیکن اس کے جرم پر وہ کوئی انعام نہیں دیتا ہے، اس کے جرم پر اسے کوئی چیز ہبہ نہیں کرتا ہے۔ لیکن رب کی شان تو دیکھو کہ رب کی بارگاہ میں اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ بھی قبول فرماتا ہے اور اس سے محبت بھی فرماتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس کے گناہ کو اس کے نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ قرآن اعلان فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا ڈالتی ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، توبہ آج چونکہ انسانوں میں قوم ہو یا افراد ہو گناہ میں ملوث ہیں، گناہ میں اس قدر ملوث ہیں کہ ہم سے گناہ کا صدور بھی ہو جاتا ہے، ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں روزانہ توبہ کرنے کی نصیحت فرمائی ہے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام معصوم ہونے کے باوجود بھی روایت دو قسم کی ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں 70 مرتبہ توبہ کرتے ہیں، 70 مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں، یا ایک روایت میں کہ 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں۔ ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معصوم ہے، اور صرف معصوم ہی نہیں سید المعصومین ہے، تمام معصوموں کے سردار ہیں، ان سے تو کوئی گناہ ہو بھی نہیں سکتا۔ عزیزان گرامی وقار، اس کے باوجود بھی توبہ کس چیز کی؟ تو اس کی شارحین نے، محدثین نے کئی شرح فرمائی ہیں، اس کی کئی وضاحتیں فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ امت کی تعلیم کے لیے آقا علیہ السلام کا یہ توبہ تھا کہ حضور دن میں توبہ کرتے تاکہ امت کو توبہ کرنا آ جائے۔ اور دوسری شرح یہ فرمائی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی توبہ کے صدقے میں اللہ امتیوں کے توبہ کو قبول فرما لے گا، امتیوں کے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ یہ توبہ کیا چیز ہے؟ توبہ ہے کہ انسان اگر کوئی گناہ کر جائے، انسان کوئی خطا کر جائے، انسان کوئی جرم کر جائے، تو دل سے اور دل کی گہرائی سے اس گناہ سے بچنے کا ارادہ اور عزم مصمم کر لی، اسی کا نام توبہ ہے۔ اور توبہ ضروری ہے، انسان جیسے ہی گناہ کرتا ہے اس پر ویسے ہی توبہ لازم ہو جاتا ہے۔ اور جانتے ہو یہ گناہ صادر کیسے ہوتے ہیں؟ یہ گناہ جو صادر ہوتے ہیں ہمارے نفوس کی بنا پر ہوتے ہیں، ہمارے نفس کی بنا پر ہوتے ہیں۔ اور نفس اس معاملے میں 3 قسم کی ہیں جو مشہور ہیں، ورنہ نفس کی بہت ساری قسم ہیں۔ ایک ہے نفس امارہ، یہ نفس امارہ انسان کو گناہ کی رغبت دلاتا ہے اور کہتا ہے یہ گناہ کرو۔ اور جانتے ہو جب بندہ گناہ کر لیتا ہے تو حدیث کی روشنی میں بات پیش کرتا ہوں کہ جب بندہ گناہ کر لیتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ ٹیک لگ جاتا ہے، سیاہ یعنی کالا دھبا اس کے دل میں لگ جاتا ہے۔ اور جیسے ہی نفس امارہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے تو اب نفس امارہ اسے آواز دیتی ہے یہ تو نے کیا کیا۔ اب اس میں ملامت کرتا ہے کہ تجھے چہرہ نہیں دکھانا ہے، رب سے تمہیں ملاقات نہیں کرنی ہے، تم قوم کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ نفس امارہ گناہ کرنے سے پہلے ہی، نفس لوامہ گناہ کرنے سے پہلے ہی نفس امارہ کو پست کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ گناہ نہ کرنا ورنہ قوم کو کیا منہ دکھاؤ گے، گناہ نہ کرنا ورنہ لوگ جانیں گے تو کیا کہیں گے، گناہ نہ کرنا ورنہ تم اللہ کے سامنے حاضر ہونے والے ہو، گناہ نہ کرنا قبر کی منزلوں تمہیں طے کرنا ہے، گناہ نہ کرنا تمہیں میدان حشر میں بھی جانا ہے، گناہ نہ کرنا رسول اور خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ تو جیسے ہی نفس امارہ گناہ کی رغبت دلاتا ہے ویسے ہی نفس لوامہ ضمیر کو آواز دیتے ہوئے یہ پکارتی ہے کیا تو نہیں
جانتا کہ چوری کرنا جائز نہیں ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ غیبت کرنا حرام ہے؟ اس طرح آواز دیتی ہے، لیکن اگر نفس امارہ طاقتور ہوتی ہے تو لوامہ کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے اور امارہ اپنے گناہ پہ کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اب یہ گناہ کر لیتی ہے، اب جب دوبارہ گناہ کی طرف قدم کو بڑھاتا ہے تو ابھی ایک دل سا دھبا دل میں لگا تھا، اب یہ دھیرے دھیرے دل اس کا کالا ہونے لگتا ہے۔ لوامہ آواز دیتی ہے اور منع کرتی ہے، امارہ گناہ کرتی ہے، دل اور سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب مکمل طریقے سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، اب نفس لوامہ بالکل مر جاتی ہے، اب یہ اسے منع بھی نہیں کرتی، اب یہ بالکل منمانی کرتا ہے۔ چوری کرنا ہو تو چوری کرتا ہے، چغلیاں کرنا ہو چغلیاں کرتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہو نافرمانی کرتا ہے، سود کھانا ہو تو سود کھا لیتا ہے، حرام کھانا ہو تو حرامے کھا لیتا ہے، اس کے بعد حلال سے بچنے کی تمیز نہیں رہتی ہے، شراب پینا ہو شراب پی لیتا ہے، اب حلال اور حرام کی تمیزیں وہ مٹا ڈالتا ہے اور وہ گناہ پہ گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب لوامہ کا نفس اس کا مر چکا ہے، نفس امارہ اس کے پہلوان بن جایا کرتا ہے، اب وہ اس کے جسم پر حکومت اور راج کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر انسان اتنے گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے، اتنے گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے کہ بمشکل اب اسے توبہ کی توفیق ہوتی ہے۔ اب وہ نیکیاں کرنے کی طاقت اس کے اندر نہیں کہ نیکی کر کے اپنے نفس امارہ کو ختم کر سکے۔ اب وہ گناہ میں اس قدر بادشاہ بن گیا ہے کہ اگر کسی ولی کی نگاہ کرم یا اللہ کا لطف و کرم ہو تبھی وہ بدل سکتا ہے، ورنہ پھر اس کو بدلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج اگر ہم اپنے اوپر نظر ڈالیں تو نفس امارہ آج ہم پر غالب ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے، اور نفس لوامہ کو ہم نے بیچ ڈالا ہے۔ نفس لوامہ دھیرے دھیرے مردگی کی دہلیز پر پہنچتی چلی جا رہی۔ عزیزان گرامی وقار، لیکن پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نفس امارہ کسی گناہ کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے اور نفس لوامہ اسے روک دیتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے پھر روک دیتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے پھر روک دیتا ہے۔ نفس امارہ کہتا ہے گناہ کرو، لوامہ کہتا نہ کرو، تم پر ملامت کی جائے گی، گناہ نہ کرو تم کو بے عزت کر دیا جائے گا، گناہ نہ کرو تمہارا کوئی نام اور نشان باقی نہیں رہے گا، گناہ نہ کرو ورنہ تمہاری شوکت اور شانیں چلی جائیں گی۔ تو اس طریقے سے لوامہ اب غالب ہو جاتا ہے تو پھر نفس امارہ مر جاتا ہے۔ اب یہی نفس لوامہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، اور نفس مطمئنہ جب بن جاتا ہے تو اللہ کا اعلان ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جب نفس لوامہ نفس مطمئنہ بن جائے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے دروازے کو کھول دیا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اس لیے ہمیں چاہیے کہ انسان جب بھی گناہ کرتا ہے اس کی ضمیر اسے آواز دیتی ہے، اس کا نفس اسے پکارتا ہے کہ تو یہ گناہ نہ کر، لیکن انسان پھر بھی گناہ کر لیتا ہے، اور جب گناہ کر لیتا ہے تو اب اس گناہ سے جو دل سیاہ ہو چکا ہے، اس دل سیاہ کو پاک و صاف کرنے کے صرف 4 راستے ہیں، اور اگر چوتھے راستے پر وہ کامیاب نہ ہوا تو پھر یہ گناہ اس کو جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ عزیزان گرامی وقار، پہلی چیز یہ ہے کہ وہ توبہ کرے اور آنکھ سے جو آنسو نکلے تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آنکھ کے جو آنسو نکل رہے ہیں وہ رخساروں پہ گزر رہے ہیں، وہ رخساروں پہ نہیں بلکہ دل کے سیاہ داغ کو وہ آنسو دھل دیا کرتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے نیکی کرنا کہ جب انسان نیکی کرتا ہے تو اس کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں، بلکہ وہ گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ رب ارشاد فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات۔ اور تیسری چیز ہے مصطفیٰ علیہ السلام کی شفاعت۔ وہ گنہگار ہے، اس نے توبہ نہیں کیا، اس نے نیکیاں بھی نہیں کی، لیکن رسول کی شفاعت نصیب ہو جائے تو اس کا بیڑا پار ہو جائے۔ اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کرم نہ فرمایا
تو اللہ رب العزت اگر اس بندے پر رحم فرما دے گا تو بلا حساب و کتاب اسے جنت میں داخل فرما دے گا، لیکن اگر وہ رحمت الہی سے بھی مایوس رہا، محروم رہا، تو اس کا ٹھکانہ جہنم بن جائے گا۔ اس لیے اگر ہمیں اللہ نے زندگی عطا فرمائی اور دن بھر میں ہم سے جو گناہ سرزد ہو جایا کرتے ہیں، تو رات کے وقت یا جو وقت ہو اس وقت میں جب گناہ ہو جائے تو اللہ سے توبہ کرے۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ توبہ کرنے والے کو بہت محبوب رکھتا ہے، توبہ کرنے والے کو بہت پسند کرتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم سماعت فرمائے۔ حدیث قدسی اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی بندہ اگر مجھے سبوحن قدوس کہتا ہے، کوئی بندہ میری تسبیح بیان کرتا ہے، کوئی بندہ مجھے سبحان کہہ کے پکارتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، تو مجھے اس سے زیادہ وہ شخص پسند ہے جو اپنے گناہوں سے لرز کر کے میری بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، وہ بندہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ اس لیے مسلمانوں، کون بندہ ایسا ہے، ہم ہوں کہ آپ ہوں، آج گناہوں میں ملوث ہیں؟ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، ہمیں اپنے گناہوں کو اپنے آنسوؤں سے دھونا چاہیے، نیکیوں کی طرف اپنے قدم کو بڑھانا چاہیے۔ اور جانتے ہیں اگر انسان گناہ کرتا ہے، اگر قوم گناہ کرتی ہے تو وہ قوم برباد ہو جاتی ہے، قوم گناہ کرتی ہے تو وہ قوم ہلاک ہو جاتی ہے۔ جو قوم گناہ کرتی ہے اس قوم کو مٹا دیا جاتا ہے، جو قوم گناہ کرتی ہے اس پر عذاب الہی نازل ہو جاتا ہے، جو قوم گناہ کرتی ہے تو کبھی اس پر پتھروں کی بارشیں برسا دی جاتی ہیں، جو قوم گناہ کرتی ہے تو اس کے چہروں کو کبھی مسخ کر دیا جاتا ہے، جو قوم گناہ کرتی ہے اس کے چہروں کو جانور سے بدل دیا جاتا ہے، جو قوم گناہ کرتی ہے اس قوم سے رزق اور برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے، جو قوم گناہ کرتی ہے اسے تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ پہلے قوم پر جو گناہ کرتی تھی آسمان سے پتھر اور آگ کی برسات ہوتی تھی، لیکن آج جو قوم گناہوں میں ملوث ہے خود انسان گولیوں کا نشانہ اسے بنا دے رہا ہے۔ آج جو قوم گناہوں میں ملوث ہے اسے بم اور بارود سے اڑا دیا جا رہا ہے۔ تو جب قوم گناہ کرتی ہے تو قوم برباد ہو جاتی ہے، قوم ہلاک ہو جاتی ہے، قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اس قوم کا کوئی فرد گناہ کرتا ہے، اس قوم کا جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے، وہ شخص برباد ہو جاتا ہے، وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ اور جو افراد جب گناہ کرتے ہیں تو وہ افراد برباد ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، زندگی کس چیز کا نام ہے؟ بس صبح اٹھے ناشتہ کیے، دوپہر میں کھانا کھائیں، رات میں کھانا کھائیں اور سو گئے۔ زندگی اس چیز کا نام نہیں ہے۔ عزیزان گرامی وقار، زندگی خوشحال وہی ہے جو مشن اسلام کے مطابق چلے۔ اور جانتے ہو جس گھر میں خوشحالی نہیں ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ گھر گناہوں میں ملوث ہے۔ آپ جانتے ہو بہت بڑے شیخ، بہت بڑے امام، حضرت امام محمد بن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کسی سے قرض لے لیا۔ قرض لیتے ہیں نا آج بھی لوگ، قرض لے لیا۔ قرض کی اجازت اسلام نے دی ہے، قرض کی اجازت اسلام نے دی ہے۔ اور اس بات کو میں اس لیے بھی پیش کر رہا ہوں کہ ہمارا مسلم معاشرہ آج قرض کے سلسلے میں اتنی پستی کا شکار ہو چکی ہے کہ قرض کو لے کر کے ایک دوسرے سے لوگ جھگڑے اور فساد میں ملوث ہو گئے۔ اس قرض کی بنا پر نہ جانے کتنے گھریں تباہ ہو گئیں، اس قرض کی بنا پر نہ جانے کتنے بھائی دور ہو گئے، اس قرض کے بنا پر نہ جانی کتنی گہری اور پکی دوستی ختم ہو گئی، اس قرض کی بنا پر نفرتوں کی آگے جلا دی گئی ہے۔ انسان جب قرض لیتا ہے وقت پہ ادا نہیں کر پاتا ہے۔ اور جانتے ہو سرکار اعلیٰ حضرت الملحوظ میں ایک بات لکھتے ہیں، میں وہ بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کسی نے ان سے 600 روپیہ، اس دور میں 600 روپے کی بڑی قیمت تھی، کسی نے ان سے ادھار لیا، سرکار اعلیٰ حضرت سے ادھار لیا، اور اس کے بعد سرکار اعلیٰ حضرت کو اس نے وقت پہ نہ دیا۔ کسی نے کہا کہ آپ سے قرض لیا اب تک نہیں دیا، تو جو قرض دینے والے ہیں وہ غور سے سنیں، جو لینے والے ہیں وہ بھی سنیں کہ اس نے قرض دیا، اعلیٰ حضرت نے قرض دیا اور اس نے لوٹایا نہیں وقت پر، تو بتایا کسی نے کہ سرکار آپ کو تو قرض نہیں دیا گیا، آپ اسے طلب نہیں کرتے؟ کہا کہ جب ہوگا وہ مجھے دے دے گا۔ اور جانتے ہو کہ میعاد مقررہ کے بعد، یعنی کہ اس نے بولا تھا کہ فلاں تاریخ کو دے دیں گے، اس کے بعد جتنے دن تک وہ نہیں دے گا ہر دن اللہ رب العزت مجھے 600 روپیے صدقہ کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔
یہ تو اس کی فضیلت ہو گئی. لیکن امام محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ میں مقروض ہو گیا, کسی سے قرض لے لیا تھا, اور اس قرض کے سبب مجھے بڑی دقت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. جب وہ پریشانی, جب وہ دقت, جب وہ اضطراب, جب وہ بے چینی ہمارے اندر آتی ہے تو میں نے سمجھ لیا کہ یہ بے چینی, یہ اضطرابی, یہ پریشانی, یہ کٹھنائی مجھے اس گناہ کے سبب ملی ہے جو میں نے 40 سال پہلے کیے تھے. غور کریں, بس آپ نے اسے سن لیا, سننے کے بعد آپ نتیجہ نکالیں کہ ایک امام, اتنے بڑے امام کہ 40 سال پہلے کا گناہ وہ یاد کیے ہوئے ہیں. ہم نے کل گناہ کیا تھا, ہم بھول جاتے ہیں, ہم نے گناہ کر کے بھلا دیا ہے. اور اگر ہم نیکیاں کرتے ہیں تو نیکیاں ہمیں یاد رہتی ہیں کہ ہم اس موقع پر آئس کریم ہم نے بانٹا تھا, ہم نے محرم میں کھچڑا بانٹا تھا, ہم نے 11ویں پہ بریانی بانٹی تھی, ہم نے شب برات پہ 400 رکعت نمازیں پڑھی تھی. نیکیوں کو بھول جاؤ, گناہ کو یاد رکھو, تاکہ یہ گناہ تمہارے توبہ کا سبب بن جائے, یہ گناہ تمہارے مغفرت کا سبب بن جائے, یہ گناہ تمہارے بخشش کا سبب بن جائے, یہ گناہ تمہارے لیے شفاعت کا سبب بن جائے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, شفاعتی لأہل الکبائر, میری شفاعت بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے ہوگی. عزیزان گرامی وقار, تو قرض لے کر کے اسے ادا کرنا چاہیے, اور قرض کے سبب یہ پریشانی آتی ہے تو یہ بھی گناہ کی وجہ سے. تو ایک قرض کی جو پریشانی ہے تو گناہ کے سبب. تو آج ہم نہ جانے کتنی بڑی بڑی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ گناہ نہیں ہے؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے گناہ کیا ہے. شراب پینا اگر گناہ ہے, دارو پینا اگر گناہ ہے, چغلیاں کرنا اگر گناہ ہے, غیبتیں کرنا اگر گناہ ہے, دل میں بغض و حسد رکھنا اگر گناہ ہے, تو ان سب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے. نماز پڑھنا ثواب ہے تو کیا نماز چھوڑنا گناہ نہیں ہے؟ نماز چھوڑنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے, اور گناہ کبیرہ ہے, بلکہ اور ائمہ کے نزدیک کفر کی دہلیز تک پہنچ جاتے ہیں کہ جو جان بوجھ کر نمازیں چھوڑتا ہے, حدیث کے الفاظ فقط کفر, اس نے کفر کر دیا ہے. عزیزان گرامی وقار, اس لیے ہمیں گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اور رجوع اللہ کرنا چاہیے, اللہ کے قریب آنا چاہیے, عبادتیں اور ریاضتیں کرنی چاہیے, پھر اس رحمان اور رحیم سے رحمت اور برکت کی امیدیں رکھنی چاہیے. ایک انسان اگر امیدیں رکھ لے کہ ہم سے گناہ ہو جائے, ہم سے خطا ہو جائے, ہم سے لغزش ہو جائے, تو میرا رب تو بڑا مہربان ہے, میرا رب تو رحیم ہے, میرا رب تو کریم ہے, میرا رب تو رحمان ہے, وہ رحم فرما دے گا. وہ اگر رب رحمان ہے تو قہار بھی ہے, رب اگر رحیم ہے تو جبار بھی ہے, وہ پکڑ کرنے والا بھی ہے, وہ تمہیں سزائیں دینے والا بھی ہے, اور جنت اور جہنم میں جانے کا فیصلہ کرنے والا بھی وہی رب ہے. تو اگر تمہارے گناہوں کے سبب تمہیں جہنم میں ڈال دیا گیا تو کیا حالت ہوگی؟ عزیزان گرامی وقار, اگر کوئی شخص بیمار ہوتا ہے, وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, ڈاکٹر کہتا ہے چاول نہ کھاؤ, نہیں کھاتا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے ٹھنڈا سامان نہ کھاؤ, وہ نہیں کھاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے سامنے کا نتیجہ دکھائی دیتا ہے کہ اگر میں نے چاول کھایا تو کھانسی دور ہونے والی نہیں, اگر میں نے ٹھنڈا پانی پیا تو میرے گلے کے خراش ختم ہونے والے نہیں. اگر ڈاکٹر کے بتائے گئے احکام کی اگر ہم نے تعمیل نہیں کی تو میرا پیٹ صحیح ہونے والا نہیں ہے, تو وہ پرہیز کرتا ہے. جب وہ ڈاکٹر کے بتائے ہوئے, جبکہ یقینی نہیں ہے, ڈاکٹر کا دیا ہوا یہ نسخہ یقینی نہیں ہے کہ وہ تمہیں شفا یاب کر دے, لیکن رب نے جو فرمایا ہے کہ اگر تم گناہ کرو گے تو تمہیں اس کا بدلہ ضرور ملے گا, اگر تم نیکیاں کرو گے تو اس کا بدلہ تمہیں ضرور ملے گا, یہ بات یقینی ہے. اور یہ قرآن کئی جگہ اعلان فرما رہا ہے کہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو کہیں اعلان فرماتا ہے قرآن کہ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ, کہ جو بھی برا عمل کرے گا اس کا بدلہ ضرور پائے گا, چاہے وہ وقت کا مفتی ہو, چاہے وہ وقت کا بہت بڑا قاضی ہو, جج ہو, عالم ہو, قاری ہو, حافظ ہو, کوئی بھی ہو, اگر برائی کرے گا اس کا بدلہ اسے ضرور ملے گا. کہاں ملے گا؟ فی الدنیا والآخرہ, یا تو دنیا میں ملے یا آخرت میں ملے. اگر اللہ نے دنیا میں دے دیا اس کا بدلہ تو پھر وہ آخرت میں اس کا مواخذہ نہیں. یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے,
یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت پر اللہ اتنا مہربان ہے کہ جس کو دنیا میں سزا دے دے گا اسے آخرت میں نہیں دے گا۔ عزیزان گرامی وقار، تو انسان کو توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 70 مرتبہ، ایک روایت کے مطابق 100 مرتبہ استغفار فرماتے تاکہ امت کو سیکھنا آ جائے، توبہ کرنا آ جائے، جبکہ وہ معصوم عن الخطا ہے، سید المعصوم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عصمت کی طرح کسی کی عصمت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایسے معصوم ہیں کہ ان کے یہاں معصوم بھی ان کے یہاں غلام اور خادم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، اور ان کے یہاں معصوم ان کی امت میں آنے کی تمنا اور خواہشیں کرتے ہیں۔ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں توبہ کی تعلیم عطا فرمائی ہے کہ انسان توبہ کرے، اور جب انسان توبہ کرتا ہے، جب انسان سوتا ہے تو کیا دعا پڑھتا ہے؟ کہتا ہے بسمک اللہم اموت و احیا۔ اموت کا لفظ آیا ہے، یہ نیند، انسان کو جب نیند آتی ہے تو اس نیند کو موت سے تعبیر کیا گیا ہے، مثل موت ہے۔ نیند کو چھوٹی موت کہا جاتا ہے۔ جب انسان نیند میں ہوتا ہے اسے خبر نہیں ہوتی کہ اس کا ہاتھ کہاں ہے۔ انسان جب نیند میں ہوتا ہے تو اسے خبر نہیں کہ اس کے جسم کہاں ہے، کچھ خبر رہتی ہے؟ انسان سوتا ہے اور سونے کے بعد جب اٹھتا ہے تو اس کے درمیان کی چیزیں اسے پتہ نہیں ہوتی ہیں، یاد نہیں ہوتی ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ عزیزان گرامی وقار، تو جو سوئے لوگ ہوتے ہیں، اگر آپ سوئے ہیں تو آپ کو جگایا جا سکتا ہے، لیکن اگر مر جائیں گے تو انہیں جگایا نہیں جا سکتا۔ تو آج ہماری قوم سوئی ہوئی ہے، اور 300 سال سے یہ قومیں سو رہی ہیں۔ 300 سال سے قومیں سو رہی ہیں۔ دنیا کے 3 بر اعظم پر مسلمانوں کی حکومت تھی، اور 1200 سال تک حکومت تھی۔ جب تک یہ قومیں اللہ سے لگاؤ رکھی تھیں تو اللہ نے انہیں حکومت بھی عطا فرمائی، اللہ نے انہیں سرمایہ بھی عطا فرمایا، اللہ نے انہیں دولت بھی عطا فرمائی۔ لیکن جب یہ گناہ کی طرف بڑھتے گئے پھر تنزلی کی شکار ہو گئے، زوال پذیر ہو گئے۔ 300 سال سے قومیں سو رہی ہیں، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہے، کسی کو کسی کے بھلائی کی فکر نہیں ہے۔ ہم سو رہے ہیں تو سو ہی رہے ہیں، اٹھ سکتے ہیں کیونکہ سو رہے ہیں، اور سوئے ہوئے لوگوں کو جگایا جا سکتا ہے۔ تو جگہ جگہ، قریب وقتاً فوقتاً لوگ ہمیں آ رہے ہیں اور جگا رہے ہیں، لیکن ہم نہیں جاگ رہے ہیں۔ تنگی رزق آ کے آواز دے رہی ہے اور ہمیں یہ رزق جگا رہی ہے، لیکن ہم نہیں جاگ رہے ہیں۔ کبھی مصیبتیں آتی ہیں اور ہمیں جگاتی ہیں، لیکن ہم نہیں جاگ رہے ہیں۔ کبھی بلائیں آتی ہیں، ہمیں جگا رہی ہیں، لیکن ہم نہیں جاگ رہے ہیں۔ کبھی زلزلے آتے ہیں، ہمیں جگا رہے ہیں، لیکن ہم نہیں جاگ رہے ہیں۔ کہیں طوفان آ رہے ہیں، ہمیں جگا رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں، لیکن ہم نہیں جاگ رہے ہیں۔ کہیں عذاب آ رہا ہے، ہمیں جگا رہا ہے، لیکن ہم نہیں جاگ رہے ہیں۔ کہیں بڑی بڑی بیماریاں آ رہی ہیں، ہمیں جگا رہی ہیں، لیکن ہم نہیں جاگ رہے ہیں۔ تو بتاؤ کب تک ہم سوتے رہیں گے؟ ایسے ہی سوتے رہیں گے، ایسے ہی گناہوں میں رہیں گے، ایسے ہی خطاؤں میں رہیں گے، تو کہیں صفحہ ہستی سے ہمارے نام کو ختم نہ کر دیا جائے، کہیں ہم قیامت کے دن جب حاضر ہوں تو منہ دکھانے کے لائق نہ بچیں۔ اس لیے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اسے مردہ قرار دے دیا جاتا ہے، جب انسان خطاؤں میں گر جاتا ہے تو اسے ختم کر دیا جاتا ہے، اسے مٹا دیا جاتا ہے، اسے فنا کر دیا جاتا ہے۔ چہ جائے کہ ہم توبہ و استغفار کریں۔ ہم فناہوں کی دہلیز پہ کھڑے ہیں، ہم ہلاکت کی دہلیز پر کھڑے ہیں۔ چاہیے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے ہم اپنے قدم کو اس راستے پر لے جائیں جو اسلام اور مصطفیٰ کے دین کا راستہ ہے، شریعت مصطفی کا راستہ ہے۔ عزیزان گرامی وقار، انسان توبہ کرے یہ اس کے لیے بھلائی ہے، اور توبہ کا وقت مقرر ہے کہ جب تک پچھم سے سورج نہیں نکل جاتا، جو قیامت کی ایک بڑی نشانیوں میں سے ہے، تب تک تو توبہ کی ہمیں اجازت ہے کہ توبہ کریں گے تو اللہ توبہ قبول فرما لے گا۔ لیکن اگر پچھم سے سورج نکل گیا، طلوع ہو گیا، جو کہ ابھی پورب سے نکل رہا ہے، تو توبہ کا دروازہ وہیں سے بند ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، قیامت قریب ہے، اب بہت ساری نشانیاں پائی جا چکی ہیں قیامت کی۔ ہر انسان جانتا ہے کہ اسے مرنا ہے، یہاں رہنا نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے قدم اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ دین کی مٹی پر ہمارا قدم ثبت نہیں ہو رہا ہے، قائم نہیں ہو پا رہا ہے۔ جانتے ہو
حضرت حسن بصری کا ایک پڑوسی تھا جس کا نام تھا شمعون، آتش پرست تھا، آگ کی پوجا کرتا تھا، برسوں پوجا کیا، بوڑھا ہو گیا تھا، بیمار ہو گیا، موت کے قریب، زندگی اور موت کی جنگیں لڑ رہا تھا۔ حضرت حسن بصری اس کے پاس گئے اور کہیں تم نے اتنے سالوں تک تم نے آگ کی پوجا کی ہے، اب تو چھوڑ دو، اب تو اسلام لے آؤ، اب تو دین کو مان لو، شریعت کو مان لو۔ کہا کہ تمہارا دین ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ ذرا غور فرمائیں کہ تم کہتے ہو کہ خدا دیکھ رہا ہے، پھر بھی تم لوگ گناہ کرتے ہو۔ تم کہتے ہو کہ تمہیں مرنا ہے اور حساب دینا ہے، پھر بھی تم گناہ کرتے ہو۔ تو یہی ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ تمہارا کیسا ایمان ہے، یہ تمہارا کیسا عقیدہ ہے کہ تمہیں مرنا بھی ہے، تمہیں حساب بھی دینا ہے، پھر بھی تم لوگ گناہ کرتے ہو۔ یہ اس کا نظریہ تھا۔ گویا کہ ہمارا یہ گناہ یہ سند بن جا رہا ہے دوسری قوم کے لیے کہ ہم گناہ میں ملوث ہیں، تو دوسری قوم یہ سمجھتی ہے کہ ان کے دین اور ان کے ایمان کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ دین لگ رہا ہے صحیح دین نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ گناہ میں ملوث ہیں۔ تو حضرت امام حسن بصری نے فرمایا کہ ہماری قوم اگرچہ گناہ کرتی ہے، ہماری قوم اگرچہ خطاؤں میں ملوث ہے، ہماری قوم اگرچہ مجرم ہے، لیکن خدا کو ایک جانتی ہے، خدا کو ایک مانتی ہے۔ تم بھی خدا کو ایک مانو۔ بزرگوں کے اقوال بڑے متاثر خیز ہوتے ہیں، یہ بات اس کے دل میں اثر کر جاتی ہے، وہ ایمان لے آتا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمارا اخلاق اسلام کا اخلاق بنا ہوا ہے، آج ہمارا کردار اسلام کا کردار بنا ہوا ہے، آج ہمارا کیریکٹر اسلام کا کیریکٹر بنا ہوا ہے، آج ہماری سوچیں اسلام کی سوچیں بنے ہوئی ہیں۔ آج جو فعل ہم کریں گے تو قوم یہ سمجھیں گی کہ یہ اسلام کا فعل ہے، اگر ہم اخلاق بجا لائیں گے تو قوم یہ سمجھیں گی کہ یہ اسلام کی تعلیم کا اخلاق ہے۔ آج اگر ہمارے کردار اچھے ہوں گے تو قوم یہ کہے گی یہ اسلام کے شہزادوں کا کردار ہے۔ آج ہماری سوچیں اگر اچھی ہوں گی تو قوم یہ سمجھیں گی کہ یہ اسلام کی سوچ اور اسلام کے وچار ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ جب آج ہم اللہ کے سامنے جھکیں گے، اس واحد حقیقی کی تلاش میں رہیں گے، اس واحد حقیقی کا سجدہ کریں گے، تو دنیا یہ جان لے گی کہ مسلمان صرف ایک اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے اور کسی کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکاتا ہے۔ لیکن آج ہماری قومیں اور ان کے ذہن متفکر آج متبدل ہو چکی ہیں، بدل چکی ہیں۔ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کس کے ذہن میں کون سی گھٹیاں چل رہی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کس کے ذہن میں کون سے لیڈو کے گیم کھیلے جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، تو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اپنے فکر اور اپنے اعتماد، اپنے نظریے اور اپنے اخلاق و کردار سے اسلام کو روشناس کرانا چاہیے، اسلام کی اشاعت کرنی چاہیے۔ عزیزان گرامی وقار، اسلام ہم سے ہے تو ہم اسلام سے ہیں۔ اگر اسلام کے قوانین کو ہم نے لوگوں کے سامنے نہیں پیش کیا، اسلام کے کیریکٹر کو ہم نے پیش نہیں کیا، اسلام کے اصول و قوانین اور ضابطے اور رول کو اگر ہم نے پیش نہیں کیا، تو دھیرے دھیرے اسلام کے حقانیت اور اسلام کی سچائی پر لوگ شک کی انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں گے، اور آج اٹھائی بھی جا رہی ہیں۔ وہ کیوں اٹھائی جا رہی ہیں؟ کہ اس لیے کہ مسلمان نے لوگوں کے سامنے اپنی سیرت سے اسلام کو شک میں ڈال دیا ہے، اپنے کردار سے اسلام کو شک میں ڈال دیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اسلام کی دی ہوئی تعلیمات ہمارے لیے اور قوم کے ایک ایک فرد کے لیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب، کسی بھی دھرم اور کسی بھی دین سے تعلق رکھتا ہو، سب کے لیے مفید اور فائدہ مند ہے۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ رب البرایا ونستغفر اللہ من الخطایا۔